اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. علم جان لو، سیکھو، سمجھو، یقین کرو، رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، انہو بے شک وہ، یجب علی کل مسلم واجب ہے ہر مسلمان پر. اور واجب کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کا کرنے والا ثواب پاتا ہے اور چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے. علی کل مسلم ہر مسلمان پر، عورت ہو یا مرد ہو، ومسلمتن اور مسلمہ پر، تعلم سیکھنا یعنی باقاعدہ علم حاصل کرنا، هذه المسائل الثلاث ان تین مسائل کا، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر ان تین مسائل کا سیکھنا لازم ہے، والعمل بہن اور ان پر عمل کرنا. الاولی نمبر 1 ان اللہ خلقنا ورزقنا، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں رزق دیا. یعنی اس کو باقاعدہ جاننے کی ضرورت ہے، اس کی معرفت کی ضرورت ہے، اپنے خالق کی، اپنے رازق کی، کہ کس طرح ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں وجود بخشا اور ہمیں وہی رزق دیتا ہے، کھانا پینا، لباس، گھر، سواری، جو بھی زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں. وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، اور نہیں چھوڑا ہمیں ابس بیکار، یعنی جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا. اللہ نے جانور بھی پیدا کیے ہیں اور انسان بھی پیدا کیے ہیں. جانوروں کی زندگی کا مقصد انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے اور وہ کر لیتے ہیں جو انہیں کرنا ہوتا ہے. اللہ نے انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد رکھا اور وہ جانوروں سے مختلف رکھا، یعنی کھانے پینے، بچے پیدا کرنے اور دنیا میں گھومنے پھرنے کے علاوہ. تو اس کا باقاعدہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے؟ مطلب یہ کہ پیدا کیا، جو کچھ دیا اس کا حساب ہوگا، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کے بارے میں پوچھا جائے گا. بل ارسل الینا رسولا، بلکہ اس نے بھیجا ہمارے طرف ایک رسول کو. فمن اطاعہ دخل الجنہ، تو جس نے اس کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصاہ دخل النار، اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ آگ میں داخل ہو گیا. سیدھی صاف سی بات ہے، کیونکہ رسول نے ہی ہمیں زندگی کا مقصد بتایا آ کر، اسی نے ہمیں اچھے برے کا فرق سمجھایا. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. وَمَن عَصَاهُ، اور جس نے اس کی بات نہیں مانی، رسول کو لبیک نہیں کہا، رسول پر ایمان نہیں لایا اور اس کی بات نہیں مانی، وہ آگ میں داخل ہوگا.
تو اس میں خاص طور پر کیا بات کی گئی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے. پہلا کام کرنے کا مقصد زندگی کو جاننا، اور وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر آخر میں حساب ہوگا کہ کس نے عبادت کی اور کس نے نہیں کی. یعنی پیدا کرنے والے نے جب بتا دیا کہ میں نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو پیدا ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ سارے کام کرتے رہیں، عبادت ہی کے لیے وقت نہ ہو، عبادت ہی کے لیے سوچ نہ ہو، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ یا عبادت کی تو صحیح طریقے سے نہیں کی، تو پھر کیا کیا؟ پھر اپنا مقصد تو پورا نہیں کیا. اور یہ بات ہم کئی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. تو جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد کو نہیں سمجھتے اور اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہے، آخرت میں وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے اور کباڑ خانے میں پھینک دیے جائیں گے. تو یہ جاننا ہر بشر پر، ہر انسان پر ضروری ہے، اور اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی صرف پچھلے انبیاء پر ایمان لا کر عبادت ان کے طریقوں کے مطابق کرنا کافی نہیں. والدلیل قولہ تعالی، یعنی خاص بات اس کتاب کی یہ ہے کہ جو بھی دعویٰ کریں گے اس پر دلیل لائیں گے، قرآن سے، سنت سے. کیا دلیل ہے؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہدن علیکم، وہ تم پر گواہ ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں قیامت کے دن، کہ انہوں نے حجت تمام کر دی تھی. حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ تو سب نے کہا تھا کہ آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا. تو دنیا میں بھی انہوں نے گواہی دی اور آخرت میں بھی دیں گے. کما ارسلنا الی فرعون، جیسے بھیجا ہم نے طرف فرعون کے، رسولا، ایک رسول. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. نتیجہ کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ فاخذناہ اخذا وبیلا، پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا شدید قسم کا، نہایت سخت پکڑنا. ہم نے سخت طرح اسے پکڑا، یعنی موسیٰ کے انکار پر سخت سزا دی گئی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا. ساری دنیا اس پر گواہ ہے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا. خود اس کی ممی جو ہے، یعنی اس کے جسم کو جو پریزرو کیا گیا ہے، اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، اور اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ایک برے انجام کا شکار ہوا تھا، ڈوب کر مرا تھا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے انکار پر فرعون کا یہ انجام ہوا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے گواہی دے دی کہ ہم نے ان کو سخت قسم کا پکڑا. آج کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے؟ ان تک پیغام پہنچانا، ان کی ہدایت کا بندوبست کرنا، اس کے لیے محنت کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ وہ بھی برے انجام سے بچیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں ایک برے انجام سے دوچار ہوئے، ڈوب کر مرے، بلکہ برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. سورۃ المؤمن یا غافر میں آتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، داخل کرو فرعون کو شدید ترین عذاب میں. دنیا میں غرق، برزخ میں سزا، عذاب قبر، اور آخرت میں شدید ترین عذاب سے دوچار ہوئے. وجہ کیا تھی؟ ون سنگل ریزن، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تھی، بات نہیں مانی تھی، ایمان نہیں لایا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ایک حجت ہے سب کے خلاف. جو ایمان نہیں لائے گا وہ پکڑا جائے گا، اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں اس کی.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اور آپ پر صحیح ایمان لانا بھی ضروری ہے آخرت کی نجات کے لیے. تو یہ پہلا مسئلہ ہے جو سب کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، مقصد زندگی اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری، یعنی رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا. الثانیہ، نمبر 2، ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد، بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے، اس پہ بالکل راضی نہیں. فی عبادتی، اس کی عبادت میں، کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے. لا ملکن، نہ کسی فرشتے کو، مقربن، جو مقرب ہو، جیسے جبریل علیہ السلام ہے، یا حملۃ العرش، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں شریک نہیں کرتا. ولا نبی مرسل، اور نہ کسی نبی رسول کو جو بھیجا گیا. کسی اور کی تو بات ہی کیا ہے، کسی پتھر، حجر، صنم، کسی اور چیز کی تو بات ہی چھوڑیں. اللہ تعالیٰ مقرب ترین فرشتے کو بھی اپنا شریک نہیں بنانا چاہتا، اور کسی مقرب نبی کو بھی، رسول کو بھی اپنا شریک نہیں بنانا چاہتا. یہ دوسرا مسئلہ سمجھنے کا ہے. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتا. والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا، تو نہ تم پکارو، مَعَ اللَّهِ، ساتھ اللہ کے، أَحَدًا، کسی ایک کو بھی، یعنی نہ کسی قبر کو، نہ صنم کو، نہ شیخ کو، نہ ولی کو، اور نہ کسی زندہ کو، نہ مردہ کو. اسی لیے مساجد میں قبریں بنانے سے منع کیا گیا، اور کسی کو بھی پکارنا وہاں منع ہے. یعنی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ پکارنا، یا کسی کو اپنا فریاد رس سمجھنا، یا کسی اور سے مدد طلب کرنا، اس کی اجازت نہیں. الثالثۃ، نمبر 3، ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو کوئی اللہ رسول کی اطاعت کرے، ووحد اللہ، اور اللہ کی توحید بیان کرے یا اللہ کو ایک مانے، لا يجوز له، نہیں جائز اس کے لیے، موالات، محبت اور دوستی، دلی تعلق، کس سے؟ من حاد اللہ ورسولہ، جو مخالفت کرے اللہ اس کے رسول کی. یعنی ایسے لوگوں کی خیر خواہی تو کی جا سکتی ہے، ان سے دلی محبت نہیں رکھی جا سکتی. دلی محبت صرف اہل ایمان سے ہوگی. من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی ایسے سے دلی دوستی نہ رکھے جو اللہ کی مخالفت کرتا ہو. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب آپ بتائیے کہ مثلا کوئی، آپ اپنے والد سے محبت کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ کرتے ہیں. ہر رشتے سے زیادہ محبت والدین سے، ماں سے، باپ سے، اور بھی کسی سے. ٹھیک ہے، اب جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ یونیورسل محبت ہے نا، یعنی ماں باپ سے محبت. اگر کوئی شخص آپ کے ماں باپ کو گالی دے تو آپ اس سے دلی محبت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ساری زندگی آپ کے دل میں رنج رہے گا. ہمارے ایمان کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، آبا ابنا ہر چیز سے زیادہ. تو جب آبا و ابنا کی محبت ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی کہ جو ان کی مخالفت کرے ان سے محبت نہ کرے، تو پھر اللہ کی محبت جو سب سے بڑھ کر ہے، اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو پھر اس سے کہاں سے محبت ہو سکتی ہے. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ تم پاؤ گے کسی قوم کو، کسی گروہ کو، یعنی وجود ہی نہیں ہے، ہی نہیں، یؤمنون باللہ، جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یوادون، کہ وہ محبت کرتے ہوں، من حاد اللہ، جو مخالفت کرے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی.
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں. کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے والد کو مار دیا تھا. تو وہ لوگوں کے لیے حیران کن بات تھی، تو بتایا گیا کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے کنبے قبیلے. اولئک، یہی لوگ، کتب، لکھ دیا، فی قلوبہم الایمان، راسخ کر دیا ان کے دلوں میں ایمان کو. یعنی ایمان جب ہی راسخ ہوتا ہے جب انسان اہل شرک سے بیزار ہوتا ہے. وَأَيَّدَهُمْ، اور تقویت دی ان کو، بِرُوحٍ مِّنْهُ، ایک روح کے ساتھ یعنی قوت ایمان کے ساتھ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور داخل کرے گا ان کو باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے. یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا گروہ کہتا ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار، بے شک اللہ کا گروہ وہی فلاح پانے والا ہے. اللہ کے گروہ کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو 3 مسائل کون سے ہو گئے؟ نمبر 1، کن 3 باتوں کو جاننا ہر ایک کے اوپر لازم ہے؟ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے اور بتائے. جی، زندگی کا مقصد اور یہ اس میں ابھی نہیں آیا. رزق کے استعمال کا طریقہ اس میں نہیں بتایا گیا. یہ جاننا ضروری ہے کہ رزق ہمیں دیا کس نے، کون ہمارا رازق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ایمان، ان کے اوپر یقین رکھنا. ٹھیک ہے. دوسری بات، جی، شرک سے اجتناب کس طرح، تھوڑا سا ڈیلیبریٹ کریں. شابش، بات ٹھیک کی آپ نے. شرک سے اجتناب، مقصد زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد. نہیں، یہ تو تیسری بات ہے. دوسری بات، دوبارہ خود دیکھیے، غور کیجئے کیا لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق جواب دیجئے، کیونکہ ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا پھر وہ بکھرا ہوا ذہن ہوتا ہے. فوکسڈ ہو. دوسری بات جس پر یقین ہونا اور جس پر ایمان ہونا ضروری ہے ہمارا، اللہ شرک سے راضی نہیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ راضی نہیں کہ کسی ملک مقرب کو یا کسی نبی مرسل کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. اور کوئی اور ابھی تو میں تیسرے پہ آئی نہیں، میں تو دوسرے پر ہوں. جب تک یہ 3 نقطے آپ کو پہلا دوسرا نہیں سمجھ میں آ جاتا، تیسرے پہ نہیں آتا. دیکھیے، اگر ابھی پڑھ کے ابھی ہمارے ذہن میں نہیں اتری بات تو باہر نکل کے کیا ہوگا، اور کل اور پرسوں کیا ہوگا، اور 1 سال بعد کیا ہوگا، کہاں کھڑے ہوں گے. مسجد میں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو اس کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری بات، آخرت پہ یقین ہونا. یہ کہاں لکھا ہوا؟ قبر کے بارے میں جاننا. یہ کہاں لکھا ہوا؟ پہلے والے پیج پہ. میں تو دوسرے مسئلے پہ بات کر رہی ہوں اس وقت. پہلا تو گزر گیا جس میں 4 مسائل تھے، علم، عمل، دعوت اور صبر. وہ تو گزر گیا. اب میں دوسرا مسئلہ ڈسکس کر رہی ہوں. پورا ایک کانسیپٹ انہوں نے دیا ہے یہاں پر. جی ہاں، آپ مخالفت ہے یہ کس لیول کی؟ کیونکہ میں اپنی اگر بات کروں یا میں اپنے ارد گرد کچھ دینی ایون جو گھرانے ہیں، ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یا معاشرے میں تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہمیں ڈیفینیٹلی کچھ آبزرویشن ہے، لیکن ہمارے دینی گھرانوں میں بھی ہماری زندگیاں بھی بڑی کمپرومائزڈ ہیں، اور ہم بھی بہت سی چیزوں پر، جیسے
بڑے آرام سے اسراف کر جاتے ہیں, بڑے آرام سے بہت سی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں, تو یہ بھی حد اللہ و رسولہ میں آ جاتا ہے. بنیادی طور پر تو جو عقیدے سے متعلق چیزیں ہیں ان پر یہ وعید ہے, لیکن جو عام معاشرتی مسائل آپ کہہ رہے ہیں اس پر بھی راضی تو نہیں ہونا چاہیے. یعنی انتہائی انجام جو ہے وہ عقیدے سے متعلق جو مخالفت ہے, یعنی جیسے شرک ہے یا کفر ہے, یا شرک اور کفر کے بعد جو ہرزہ سرائی ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز وغیرہ بنے اور اس قسم کی کتابیں لکھی گئیں یا زبانی باتیں, تو یا پھر ہمارے گھروں میں ہی دین کے خلاف جو مذاق اڑایا جانا ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک عملی زندگی کا تعلق ہے, اس میں ہماری اور صحابہ اور ان کی زندگیوں میں بے پناہ تفاوت ہے. یہ مخالفت کے طور پر نہیں ہو رہا, لیکن موافقت بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں بنیادی طور پر یعنی ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے. دوسری چیز کیا ہے اس میں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی فرشتے یا کسی نبی کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کرتا اس کی توحید میں, شرک سے اجتناب. ٹھیک ہے, جو ہمارے ہاں مسجدوں میں پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے اذان سے پہلے, اکثر وہ بدعت میں آتا ہے, شرک میں نہیں آتا. جی ہاں, تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, کیا بات ہے, یہ ہونا چاہیے ایسے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا, آپ کی موجودگی میں نہیں ہوا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایسا کیا تھا, تو وہ کام نہیں کرنے چاہیے. یہ تو ایک سمپل سی انڈر لاجک ہے, اس میں تو کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھنے کی. تو اس کو بدعت بہت کہا بڑا جائے گا. ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ نہیں ہوا اور بعد میں ایجاد کر لیا گیا, بالکل تو بدعت ہی ہے. اوکے, دوبارہ پڑھاؤں, میرا خیال ہے سمجھ نہیں آیا 3 مسائل. دوبارہ دیکھیے. پہلی بات, پہلا نقطہ سمجھنے کا, میں نے جملے بولے تھے کہ اس پیراگراف میں یہ مفہوم ہے. اگر آپ میں سے کسی نے لکھا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں مقصد زندگی سمجھایا گیا ہے کہ ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے زندگی کے مقصد کو جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو جانے, کیونکہ جو ان کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ یا ان کی نافرمانی کرے گا وہ آگ میں جائے گا. سمجھ آ گئی کہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ زندگی کے مقصد کو جانے, کس کی روشنی میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روشنی میں, اور اس کے مطابق زندگی گزارے. جو مطابق گزارے گا وہ کامیاب ہوگا, جو نہیں گزارے گا وہ ناکام ہوگا. نمبر 2, بے شک اللہ راضی نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی رسول کو, اور نہ کسی اور کو. اور تیسری بات, جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں ان سے دلی محبت اور دوستی نہیں رکھنی. انہوں نے سوال لکھا ہے, علم, عمل اور دعوت کا سیکھنا تو سمجھ میں آیا, لیکن صبر کیسے سیکھیں؟ جتنی رب کی معرفت ہوتی جائے گی اتنا انشاءاللہ صبر آتا جائے گا. کیونکہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کی خاطر صبر کرو. یعنی اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ انسان کسی اور چیز پر کمپرومائز کر لے, سوائے اس کے کہ انسان اپنے رب کی خاطر اپنے جذبات کو قربان کر دے. تو جو شخص رب سے اجر چاہنے کے لیے کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ, جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. تو انسان کسی کی کڑوی کسیلی بات پر, کسی کی طرف سے آئی ہوئی مشکل پر کیوں چپ کر جائے, کیوں منفی طریقے سے ریاکٹ نہ کرے, کیونکہ میں نے اپنے رب کے لیے کیا تھا نا. کیونکہ جتنا اخلاص ہوگا نا اللہ کے لیے کام کرنے کا, اتنا زیادہ صبر آئے گا. اچھا, اخلاص کیا ہے؟ اخلاص ہے اللہ کے چہرے کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنا, اللہ کی محبت اور اس کے چہرے کی خاطر, یہ اخلاص ہے.
جب ہم لوگوں کے لیے یا ایون اپنی ذات کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں پھر صبر نہیں ہو سکتا، پھر انسان بدلے اور انتقام پہ اتر آتا ہے، اور یا پھر جلد بازی میں وہ کام ہی چھوڑ دیتا ہے جو کام کرنے وہ نکلا ہے، مقصد ہی بھول جائے۔ جب مقصد سامنے ہے کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے اور اللہ کا حکم ہے مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے، مشکل ہے یا آسان ہے مجھے کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے۔ اچھا، یہ تیسرا پوائنٹ لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جہاں معاشرے میں خرابی دیکھے ہر ایک سے نفرت شروع کر دے، یہ نہیں، وہ تو خیر خواہی کرنی ہے۔ پیغمبروں نے اپنی قوم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ان سے الگ ہو کے بیٹھ گئے، سب بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، خود اچھے ذرا دین میں آتے ہیں تو ماں باپ بہن بھائیوں سب سے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ تو شرک کرتے ہیں، وہ بدعت کرتے ہیں، ہم نے ان سے نہیں ملنا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا کس وقت، اور اس سے پہلے کس طرح خیر خواہی سے دعوت دیتے رہے، یا ابتی کہہ کے پکارتے رہے، اور آخر میں بھی کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا۔ سختی کس کی طرف سے ہو رہی تھی؟ ساری والدین کی طرف سے ہو رہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ کیسا رویہ تھا؟ یعنی برات کا مطلب یہ ہے کہ دل میں وہ وابستگی نہ ہو، لیکن خیر خواہی اور دوسرے کی آخر دم تک بھلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے آخر دم تک کیا کیا تھا؟ کوشش کی تھی نا، تو یہ کوشش جاری رہے گی۔ اور یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے دلی وابستگی سے روکا اس لیے گیا ہے کیونکہ انسان جس سے دلی وابستگی رکھتا ہے اسی کے دین پر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو ایک حد فاصل جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کون محبت کے لائق ہے اور کون محبت کے لائق نہیں، لیکن خیر خواہی سب سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اعلم، جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین وبذلک امر اللہ جمیع الناس وخلقہم لہا کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ومعنى يعبدوني يوحدوني وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لو، سوچو سمجھو یقین کرو، ارشدک ہدایت دے تم کو، توفیق دے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی لطاعتہ اپنی اطاعت کی۔ ارشدہ کا لفظ جو نا رشد اور ارشاد سے ہے، توفیق ہدایت، اس کا اپوزٹ غی ہوتا ہے، قد تبین الرشد من الغی، یعنی اللہ تمہیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے، اس کی رہنمائی کرے، تمہیں ہدایت دے۔ یہ بھی دعا ہے، شیخ کی طرف سے دعا ہے ان سب کے لیے جو یہ پڑھ رہے ہوں اور جان رہے ہوں۔ ان الحنیفیت، بے شک حنیفیت، حنیفیت کا لفظ حنف سے ہے، ہا نون فا، حنفا، المائل عن الشرک، شرک سے روگردانی کرنے والا۔ حنیفیہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور شریعت، اور تمام انبیاء کا بھی، یعنی کہ ان کی ملت ابراہیم، یعنی ملت توحید والاخلاص للہ عز وجل۔ حنیفیہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ملہ خالص للہ۔ حنیفیہ کیا ہے؟ ملت، طریقہ جو اللہ کے لیے خالص ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ کوئی ڈیفینیشن بتائے گا مجھے عبادت کی؟ آپ بتائیے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق کیا جائے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، ٹھیک ہے۔
یعنی ہر وہ کام جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس پر راضی ہوتا ہے، باطنی اور ظاہری اقوال اور اعمال میں سے. اور عبادت کی اصل انکساری اور فرما برداری ہے. لکھ لیجئے، عبادت کی اصل انکساری اور فرما برداری ہے. الخضوع والتذلل، ان تعبد اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، وحدہ، اکیلے اسی کی، مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یعنی ملت ابراہیم میں دو چیزیں ہیں، عبادت اور اخلاص. کیونکہ عبادت میں اگر شرک شامل ہو جائے تو وہ عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو حکم دیا ہے. وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور ان کو پیدا کیا اسی کام کے لیے. عرب ہوں، عجم ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. الناس میں کون کون شامل ہے؟ سب شامل، اول انسان سے آخر انسان تک. یا ایھا الناس اعبدوا، اسی کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا. کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں میں نے پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے، کہ وہ میری عبادت کریں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کما کر دیں، کہ وہ مجھے کھلائیں. رازق تو خود اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. لیکن ہم دنیا میں آ کر کس چیز کے پیچھے دوڑنے لگ گئے؟ صرف رزق کے، اور اسی میں ہی اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں لگا دی، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی. ایک ماں کی حیثیت سے آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی تو اس میں ان کے لیے گول کیا رکھا کہ وہ کس قابل ہو جائیں، اللہ کی عبادت کے یا بھرپور طریقے سے دنیا کمانے کے. تربیت میں کون سا عنصر شامل تھا؟ آپ نے ان پر جو وقت لگایا، جتنے بھی ہوم ورک کروائے، جو بھی ٹیوشنز پڑھائیں، جو بھی اچھے اسکول فراہم کیے، جو بھی ان کو پک اینڈ ڈراپ دی، جو بھی ان کے لیے دعائیں مانگی، وہ ساری کی ساری کس ایک گول کے گرد گھوم رہی تھی، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں سے بڑھ کر دنیا کمانے کے قابل ہو جائیں. اس کے مقابلے میں کہ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی عبادت کے قابل ہو جائیں، اس کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی، کتنی محنت کی. ہم سب اپنا آپ خود سوچیں، کوئی کسی کا جائزہ نہ لے، ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو کس کام کے لیے تیار کیا. ٹھیک ہے انہیں دنیا میں رہنا ہے، انہیں روزی کمانی ہے، انہیں کام کاج کرنا ہے، لیکن یہ کام اللہ کے بندے بن کر بھی تو کیا جا سکتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا ان کے پاس دنیا کم تھی؟ لیکن کیا وہ اللہ کی عبادت میں کچھ کمی کرنے والے تھے؟ نہیں، اس کے شکر گزار بندے تھے. تو اللہ نے پیدا جس مقصد کے لیے کیا ہے، اگر وہ مقصد بھلا کے دنیا حاصل کی جائے تو یہ مذموم ہے. لیکن اگر انصاف برتا جائے، دنیا کے لیے بھی محنت کی جائے جتنی دنیا میں رہنا ہے اور اس کی ضرورت ہے، اور آخرت کو سامنے رکھ کے سب کچھ کیا جائے، تو تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اور اس کا پھر یہ بھی یاد رہے کہ ہماری عبادت کا فائدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ہی فائدہ دینے والی ہے. یعنی اللہ نے اگر ہماری زندگی کا مقصد اپنی عبادت رکھا ہے تو اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی فائدہ ہو، وہ اس لیے رکھا کہ ہم دنیا میں صحیح طور پر جی سکیں، ہمیں فائدہ ہو اس کا.